مرکب کی دو قسمیں ہیں، ان دو قسموں میں سے ایک قسم کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں، یعنی کہ پہلی قسم کے دو نام ہیں، خبر اور قضیہ۔ خبر اور قضیہ کی تعریف کیا ہے؟ جس سے حکایت مقصود ہو، یعنی کہ کوئی بات بیان کرنا مقصود ہو، اور وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ، یہ صدق و کذب کا احتمال رکھے، اور اس حکایت کو بیان کرنے والے کے بارے میں صادق یا کاذب کہا جا سکے۔ مرکب تام ایسا قضیہ جس سے مراد حکایت ہے، اور وہ قضیہ جھوٹ اور سچ کا احتمال رکھتا ہے، اور اس قضیے کو بنانے والے کے بارے میں صادق یا کاذب کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ اکبر، کسی نے کہا السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر، قضیہ سچ کا بھی احتمال ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، خبر ہے نا، سچ ہو سکتا ہے جھوٹ۔ کسی نے کہا العالم حادث، عالم حادث، سمجھ آ گئی مرکب تام؟ اعتراض ہو گیا، آپ نے مرکب تام کی جو تعریف کی ہے وہ اپنے افراد کو جامع نہیں، آپ نے کہا مرکب تام یعنی کہ خبر قضیہ وہ ہے جو صدق و کذب کا، ہم آپ کو ایسا قضیہ دکھاتے ہیں، ایسی خبر دکھاتے ہیں جو خبر تو ہے لیکن وہ کذب کا احتمال نہیں رکھتی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ جملہ خبر ہے، قضیہ ہے، لیکن یہ کذب کا احتمال نہیں رکھتا، اس میں یہ احتمال نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو۔ تو پھر آپ نے جو تعریف کی ہے وہ اپنے افراد کو جامع تو نہ رہی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو اوپر کہا ہے کہ وہ صدق و کذب کا احتمال رکھے، تو وہ خبر ہونے کی حیثیت سے، کس حیثیت سے؟ خبر ہونے کی حیثیت سے صدق و کذب کا احتمال رکھے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر جو کذب کا احتمال نہیں، وہ خبر ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ حاشیہ تین کی وجہ سے۔ حاشیہ تین سے مراد ہے خارج اور متکلم، خارج اور متکلم، کہ خارج اور متکلم کی وجہ سے اس میں کذب کا احتمال نہیں۔ متکلم مومن ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اس لیے کذب کا احتمال نہیں۔ اور خارج یعنی کہ حقیقتاً واقع ہی بات بھی ایسے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہاں پر جو کذب کا احتمال اٹھ گیا ہے وہ خبر کی وجہ سے نہیں اٹھا، وہ حاشیہ تین کی وجہ سے اٹھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فصل المرکب مرکب التام، مرکب تام کی دربانی دو قسمیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دو قسمیں تھی نا، ایک قسم میں نے آپ کو بتا دی، ایک قسم کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم کو وہ آگے ترجمے میں واضح ہے، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے۔ المرکب التام، مرکب تام کی دربانی دو قسمیں ہیں۔ یقال لاحدہما، ایک کا نام خبر اور قضیہ ہے، وہ ما قصد به الحکایہ، وہ ہے جس سے حکایت مقصود ہو، ویحتمل الصدق والکذب، اور صدق و کذب کا احتمال رکھے، ویقال لقائلہ، اور اس کے کہنے والے کو کہا جا سکے انہ صادق و کاذب، کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ نحو، جیسے کہ کوئی کہے السماء فوقنا والعالم حادث، فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قولنا، ہمارا قول لا الہ الا اللہ قضیہ ہے اور خبر ہے، ما انہ، باوجود اس کے کہ لا يحتمل الکذب، یہ کذب کا احتمال نہیں رکھتا، کذب کا احتمال نہیں، پھر بھی یہ قضیہ ہے تو کیسے ہے؟ قلت، تو میں کہوں گا مجرد اللفظ يحتملہ، کہ فقط لفظ اس کا احتمال، کہ لفظ تو اس صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ وَإِن كَانَ إِلَى خُصُوصِيَّةِ الْحَاشِيَتَيْنِ، ہاں اگرچہ حاشیتین کی خصوصیت کی طرف کذب کا احتمال نہیں۔ معنی بھائی جو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں پر بحیثیت خبر صدق کا احتمال ختم نہیں ہوا، کذب کا احتمال ختم نہیں ہوا خبر ہونے کی حیثیت سے، بلکہ کذب کا احتمال کیوں ختم ہوا؟ حاشیتین کی وجہ سے۔ حاشیتین متکلم اور خارج، کہ متکلم مومن ہے اور خارج میں واقع ہی حقیقت بھی یہی ہے۔ وَيُقَالُ لِسَانِ، اور دوسری قسم کو کہا جاتا ہے الانشاء، کیا نام ہے؟ انشاء کیا ہے؟ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ انشاء کی والانشاء قسم، اور انشاء کی چند قسمیں ہیں، امر،
نہیں، تمنی، ترجی، استفہام، ندا، 6 قسمیں انشاء کی. امر، نہیں، تمنی، ترجی، استفہام اور ندا. جب کسی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو صیغہ فاعل کے ساتھ بات کہی جائے گی تو وہ امر ہے. خود کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو نہیں کا صیغہ استعمال کر کے کسی کام سے روکا جائے وہ نہیں ہے. ایسی چیز کی طلب کرنا جس کا پورا ہونا ممکن ہو یا ناممکن ہو وہ تمنی ہے، اور ایسی چیز کی طلب کرنا جس کا پورا ہونا صرف ممکن ہے وہ ترجی ہے. اور سامع سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا استفہام ہے، اور سامع کی توجہ حاصل کرنا ندا ہے وغیرہ وغیرہ. سارے وہ ہیں جو آپ نے پڑھ لیے ہیں.